اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم نے ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی ہے، اور میں تو اس کو جب بھی سوچتا ہوں تو حیران ہی رہ جاتا ہوں، اور بہت کامن دعا ہے، ہم سب پڑھتے ہیں اس دعا کو، مگر بس پڑھتے ہی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کبھی اس پہ غور کیا کہ پروردگار عالم آپ کو یہ دعا تعلیم فرما رہا ہے؟ قرآن حکیم میں درج ہے، اے اللہ، اے میرے رب، میری دنیا کو بہتر کر دے، آسان کر دے۔ تو پلادوں سے بہتر ہوتی ہے، پلاٹوں سے بہتر ہوتی ہے، بڑی گاڑیوں سے بہتر ہوتی ہے، سونے چاندی کے ڈھیروں سے بہتر ہوتی ہے، بینک بیلنس سے بہتر ہوتی ہے؟ کس چیز سے دنیا بہتر ہوتی ہے؟ اگر اس سے بہتر ہو تو وہ سارے لوگ جن کے پاس یہ بڑی بڑی سہولتیں میسر ہیں انتہائی فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار نہ ہو، چڑچڑاپن نہ ہو، جھوٹ اور خوف میں مبتلا نہ ہو، لالچ کا شکار نہ ہو۔ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ دنیا کو بہتر کرنے سے کیا مراد ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، پہلے میری دنیا کو بہتر کر دیں۔ دنیا آج کا نام ہے اور آخرت تو کل ہے، تو جب تک آج ٹھیک نہیں ہوگی کل کیسے ٹھیک ہوگا؟ آج نہیں کل بننا ہوتا ہے، آج درست نہیں ہے اور کل درست ہو جائے، یہ کیا ہونے والا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو دنیا میں پہلی چیز کیا ہے جو انسانی زندگی میں سب سے جس کا اہم رول ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ انسانی صحت ہے۔ ایمان سے بھی اول لگتی ہے، کیونکہ اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو ایمان پہ بھی نہیں چل سکتے۔ ایک شخص جو فالج زدہ ہو جائے، کومے میں چلا جائے، یا اور کوئی سی بڑی بیماری اس کو لاحق ہو جائے، تو کیا وہ اپنے ایمان پہ عمل کر سکتا ہے؟ تو جو سب سے پہلی بہتری اللہ کرے گا آپ کی دنیا میں حسنتاً بنانے کی، وہ آپ کو صحت مند رکھے گا۔ یعنی کہ آپ دعا کر رہے ہیں کہ میری صحت کو قائم رکھنا، مجھے صحت دینا۔ اگر آپ کی صحت ہے تو آپ کی دنیا حسنتاً ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو جدوجہد بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ تو دنیا کی پہلی بہتری صحت، دوسری بہتری صحیح ایمان۔ جس کو درست ایمان حاصل ہو گیا اس کی دنیا بہتر ہو گئی، اس کی دنیا بہتر ہو گئی۔ اور تیسری چیز، اس ایمان اور صحت کے ساتھ اعمال، اچھے اعمال، درست کام، پازیٹیو سوچ، مثبت زندگی، یہ دنیا کی بہتری ہو رہی ہے۔ کشائش والا رزق، کہ پریشانی نہ ہو، تنگی نہ ہو، بھیک نہ مانگنی پڑے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، اور اتنا بھی نہ ہو کہ فرعون ہی بن جائے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، چاہے کیسا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ کہ ایسا نہ ہو کہ وہ فرعون بن جائے، غریبوں پہ غصہ آئے تو ان کو مارنا ہی شروع کر دے۔ وہ حسنتاً نہیں ہے، وہ دنیا بہتر نہیں ہے۔ معاش بھی بہتر ہو، حلال کا ہو
اور کشائش والا ہو۔ حلال ضروری ہے، اگر مال حرام ہے تو وہ سارا کچھ بیکار ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر تیرے پیٹ میں حرام کا نوالا ہے اور تیرے گلے میں حرام کی قمید ہے تو تیرے نماز روزے سے اللہ کو کیا لینا دینا۔ اس لیے رزق حلال ہو، دنیا کے آسان ہونے کے لیے، دنیا کی بہتری کے لیے کشائش والا رزق ہو، رزق حلال ہو۔ بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں مگر فرما بردار ہوں۔ اگر اولاد آپ کی ہو اور فرما بردار نہ ہو، آپ کی دنیا دوزخ بن جاتی ہے، دنیا بیکار ہو جاتی ہے، تذلیل ہو جاتی ہے ماں باپ کی نافرمان اولاد سے۔ اور اب تو یہ عام سی بات ہے، ماں باپ کو بڑھاپے میں تو اب پھینک ہی دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں اب پرانے بوڑھوں کے لیے ہاسٹل بن چکے ہیں، یہاں بھی بن رہے ہیں اس معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں۔ یعنی کہ بیٹے بھی دے اللہ، بیٹیاں بھی دے، مگر فرما بردار۔ آپ کے اندر اللہ کی محبت ہو، اس کا خوف ہو۔ اطمینان قلب ہو۔ میں دیکھتا ہوں معاشرے میں اب بڑے خوشحال لوگ میرے پاس آتے ہیں مگر بہت ذہنی طور پہ انتہائی ڈسٹرب، پریشان، بری حالت میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ پیسہ بہت ہے، کسی کی بیوی فرما بردار نہیں ہے، کسی کا شوہر جو ہے وہ خرابیوں میں مبتلا ہے، کسی کی اولاد فرما بردار نہیں ہے، کسی کی اولاد پڑھنے میں نالائق ہے، مطلب کسی نہ کسی اذیتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو دنیا کا بہتر ہونے کی دعا اللہ نے کیوں کروائی کہ یہ ترتیب اس طرح ہوتی چلی جائے۔ اور یہ کب ہوتی ہے دنیا بہتر؟ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں، جب آپ اپنی مرضی چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی پہ چلنا شروع کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑ لیں، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیں، تو دنیا آپ کی بہتر ہو جاتی ہے۔ آپ نے کراچی جانا ہے لاہور سے، ٹکٹ کہاں سے لیں گے؟ ٹکٹ لاہور سے لیں گے یا کراچی سے؟ لاہور سے ٹکٹ لے کے کراچی جائیں گے تو ٹکٹ یہاں سے ملنا ہے جنت کا۔ اگر دنیا آپ کی بہتر ہے، اصولوں کے تحت ہے، فرما برداری کے تحت ہے، خوف خدا کے تحت ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہے، تو پھر آپ کو ٹکٹ ملے گا جنت کا۔ اسی لیے اللہ نے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ پہلے دنیا کو بہتر کر لو، یہاں کے معاملات کو درست کر لو، اللہ کے رسول کی اور اللہ کی فرما برداری کے فریم میں آ جاؤ۔ اگر تم اس میں آ گئے اور خوف اور لالچ اور غصہ اور غم اور نفرت اور حسد یہ تم نے نکال پھینکے تو تمہاری دنیا حسنتم ہو جائے گی، تمہاری دنیا بہتر ہو جائے گی۔ اور اگر یہ سب کچھ نہ کیا تو دنیا بہتر نہیں ہوگی، آخرت بھی پھر بہتر کب ہوگی؟ جب اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اور کیا اللہ کے لیے دو دنیایں ہیں؟ اللہ تو ہر وقت ہر جگہ ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔ دنیا تو دو ہمارے لیے ہے، ایک یہ اور ایک آخرت۔ اللہ کے لیے تو سب ایک ہے۔ تو جب اللہ یہیں راضی ہو جائے گا تو وہاں ناراض کیوں ہوگا؟ تو وہاں کی آخرت کی جو آپ کی زندگی ہے وہ دنیا کی بہتری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دنیا کی بہتری کا مطلب مال اکٹھا کرنے سے نہیں ہے۔ اگر اس سے ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اکٹھا فرماتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان مبارک موجود ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر دنیاوی دولت کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اگر اس کی قدر و قیمت، مال و دولت کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کفار و مشرکین کو ہرگز نہ دیتا۔ اور کبھی کسی نے سنا، پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی امت کے امیر ہونے کی دعا مانگی ہو، ان کی جدادوں کی دعا مانگی ہو، ان کے پلازوں کی دعا مانگی ہو؟ اللہ کے رسول نے تو ان کی عافیت کی، عاقبت کی دعا مانگی، ان کی زندگی کو بہتر کرنے کی دعا مانگی۔ کیا کملی والے نے پیسے کی آرزو کی؟ کیا ان کی دنیا بہتر نہیں تھی؟ ان سے بہتر دنیا کس کی ہے؟ مال متا تو ان کے پاس نہیں تھا، اللہ تھا ان کے پاس، ایمان تھا ان کے پاس، عبادت تھی ان کے پاس، رحمت تھی ان کے پاس، برکت تھی ان کے پاس، سلامتی تھی ان کے پاس۔ مال و متا نہیں تھا، مال و متا کی تو آرزو ہی انہوں نے کبھی نہیں کی۔ تو سب سے بہتر دنیا تو کملی والے کی، تو وہ دنیا آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ کملی والے کو غریبی اچھی لگتی ہے، غریب اچھے لگتے ہیں، ہمیں غریبی بری لگتی ہے، غریب برے لگتے ہیں، اور رسول اللہ سے محبت ہم رکھتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے تو ہمیں اپنی دنیا کی بہتری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر سمجھنا پڑے گا کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ کیا اس سے بھی بہتر زندگی کسی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی اس سے بہتر زندگی ہے؟ اللہ کے رسول کے بعد جو اصحاب رسول نے زندگی اپنائی، اس سے بڑھیا زندگی کس کی ہے؟ کیا وہ مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہے تھے؟ جاؤ حشم کے پیچھے بھاگ رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے وہ اللہ کی فرما برداری کرتے تھے، رسول اللہ کی فرما برداری کرتے تھے۔ تو دنیا بہتر ہونے سے مراد ہمارے اخلاق بہتر ہونا ہے، ہماری روحانیت بہتر ہونا ہے، ہماری نفسیات بہتر ہونا ہے، ہماری صحت بہتر ہونا ہے، ہماری اولاد بہتر ہونا ہے، ہمارے نظام الاوقات بہتر ہونا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اطوار بدلنے ہیں۔ اللہ یہ دعا جب ہمیں تعلیم فرما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تو نے اپنی دنیا کو بہتر کر لیا تو تیری عقبہ تو پھر بہتر ہے ہی ہے، پھر تجھے آخرت کی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس دعا کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس مال و دولت اکٹھا نہیں ہو رہا، اس لیے میری دنیا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ جن کے پاس حرام اکٹھا ہو رہا ہے، لوگوں کا لوٹا ہوا اکٹھا ہو رہا ہے، ظلم کے ساتھ کمایا ہوا اکٹھا ہو رہا ہے، کیا ان کی دنیا بہتر ہے؟ حسنت ہم ہیں ان کی دنیا؟ کیا وہ کامیاب لوگ ہیں؟ تو کامیاب کون ہے؟ جس کی دنیا بہتر ہے۔ اور دنیا کس کی بہتر ہے؟ جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے۔ تو جب رسول اللہ کے طریقے پہ چلنے پر آپ کی دنیا بہتر ہوگی تو عقبہ بھی تو بہتر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر عقبہ کسی کی ہو سکتی ہے؟ ان سے بہتر آخرت کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت بھی بہتر ہو تو آج سے یہ کوشش کریں کہ جن جن کاموں میں آپ اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے اس میں اللہ کی فرما برداری شروع کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ وہ کتنی عظیم زندگی تھی اور کتنی پاکیزہ زندگی تھی اور کتنی برکت والی زندگی تھی، اور ان سے بڑھیا کسی کی دنیاوی زندگی ہو سکتی ہے؟ اس کو اسٹڈی کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کے اطوار بدلنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ کرے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔